دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایک شخص اخلاص دل سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نماز کی مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے، یعنی جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے، اس طرح نماز دین اسلام میں اس طرح سے حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض کے درجے میں ہے کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکیں، مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی۔ اتنا دین کا علم سیکھنا تو فرض کے درجے میں ہے۔ اس کے ساتھ ذکر ہے۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ہر وقت ہم ذکر میں لگے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہوں۔ رمضان کریم کے ببرکت ساعتیں ہیں، ان کو قیمتی بنائیں۔ ہر وقت اپنا ذکر میں، کام میں مشغول ہیں اور زبان سے ذکر جاری ہو اور دل ہی دل میں ذکر کر رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اکرام مسلم ہے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آج مسلمان کے اخلاق بگڑ گئے، جس کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں مغلوب ہوتا چلا گیا۔ اگر آج مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے تو سارے کے سارے جو کفار ہیں یہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تصحیح نیت ہے۔ ہر عمل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے، خود بھی دین کو سیکھنا، ساری انسانیت کے پاس اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ اب یہ کام اس امت کے مردوں کا بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بھی ہے کہ وہ نبیوں والا غم، وہ نبیوں والی فکر، وہ نبیوں والی محنت اب اس امت کے ذمے ہے۔ اب یہ امت اس کام والی ہے تو اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا، پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ جو اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایک شخص اخلاص دل سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نماز کی مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے، یعنی جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے، اس طرح نماز دین اسلام میں اس طرح سے حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض کے درجے میں ہے کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکیں، مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی۔ اتنا دین کا علم سیکھنا تو فرض کے درجے میں ہے۔
اس کے ساتھ ذکر ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ہر وقت ہم ذکر میں لگے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہوں۔ رمضان کریم کے بابرکت ساعتیں ہیں، ان کو قیمتی بنائیں، ہر وقت اپنا ذکر میں، کام میں مشغول ہیں اور زبان سے ذکر جاری ہو اور دل ہی دل میں ذکر کر رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اکرام مسلم ہے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آج مسلمان کے اخلاق بگڑ گئے، جس کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں مغلوب ہوتا چلا گیا۔ اگر آج مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے تو سارے کے سارے جو کفار ہیں یہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تصحیح نیت ہے، ہر عمل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے، خود بھی دین کو سیکھنا، ساری انسانیت کے پاس اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے سپرد کیا ہے، اب یہ کام اس امت کے مردوں کا بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بھی ہے کہ وہ نبیوں والا غم، وہ نبیوں والی فکر، وہ نبیوں والی محنت اب اس امت کے ذمے ہے۔ اب یہ امت اس کام والی ہے تو اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا، پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ جو اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایک شخص اخلاص دل سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نماز کی مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے، یعنی جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے اس طرح نماز دین اسلام میں اس طرح سے حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض کے درجے میں ہے کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکیں۔ مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی اتنا دین کا علم سیکھنا تو فرض کے درجے میں ہے۔ اس کے ساتھ ذکر ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ہر وقت ہم ذکر میں لگے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہوں۔ رمضان کریم کے بابرکت ساعتیں ہیں، ان کو قیمتی بنائیں، ہر وقت اپنا ذکر میں، کام میں مشغول ہیں اور زبان سے ذکر جاری ہو اور دل ہی دل میں ذکر کر رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اکرام مسلم ہے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آج مسلمان کے اخلاق بگڑ گئے، جس کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں مغلوب ہوتا چلا گیا۔ اگر آج مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے تو سارے کے سارے جو کفار ہیں یہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تصحیح نیت ہے، ہر عمل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے، خود بھی دین کو سیکھنا، ساری انسانیت کے پاس اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے۔
آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے سپرد کیا ہے، اب یہ کام اس امت کے مردوں کا بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بھی ہے کہ وہ نبیوں والا غم، وہ نبیوں والی فکر، وہ نبیوں والی محنت اب اس امت کے ذمے ہے۔ اب یہ امت اس کام والی ہے تو اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا، پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ جو اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایک شخص اخلاص دل سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نماز کی مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے، یعنی جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے اس طرح نماز دین اسلام میں اس طرح سے حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض کے درجے میں ہے کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکیں، مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی۔ اتنا دین کا علم سیکھنا تو فرض کے درجے میں ہے۔ اس کے ساتھ ذکر ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ہر وقت ہم ذکر میں لگے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہوں۔ رمضان کریم کے ببرکت ساعتیں ہیں، ان کو قیمتی بنائیں، ہر وقت اپنا ذکر میں کام میں مشغول ہیں اور زبان سے ذکر جاری ہو اور دل ہی دل میں ذکر کر رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اکرام مسلم ہے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آج مسلمان کے اخلاق بگڑ گئے جس کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں مغلوب ہوتا چلا گیا۔ اگر آج مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے تو سارے کے سارے جو کفار ہیں یہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تصحیح نیت ہے، ہر عمل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے، خود بھی دین کو سیکھنا، ساری انسانیت کے پاس اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے سپرد کیا ہے، اب یہ کام اس امت کے مردوں کا بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بھی ہے کہ وہ نبیوں والا غم، وہ نبیوں والی فکر، وہ نبیوں والی محنت اب اس امت کے ذمے ہے۔ اب یہ امت اس کام والی ہے تو اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا، پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ جو اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایک شخص اخلاص دل سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا
اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نماز کی مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے، یعنی جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے، اس طرح نماز دین اسلام میں اس طرح سے حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض کے درجے میں ہے کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکیں۔ مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی۔ اتنا دین کا علم سیکھنا تو فرض کے درجے میں ہے۔ اس کے ساتھ ذکر ہے۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ہر وقت ہم ذکر میں لگے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہوں۔ رمضان کریم کے بابرکت ساعتیں ہیں، ان کو قیمتی بنائیں۔ ہر وقت اپنا ذکر میں، کام میں مشغول ہیں اور زبان سے ذکر جاری ہو اور دل ہی دل میں ذکر کر رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اکرام مسلم ہے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آج مسلمان کے اخلاق بگڑ گئے، جس کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں مغلوب ہوتا چلا گیا۔ اگر آج مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے تو سارے کے سارے جو کفار ہیں یہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تصحیح نیت ہے۔ ہر عمل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ خود بھی دین کو سیکھنا، ساری انسانیت کے پاس اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ اب یہ کام اس امت کے مردوں کا بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بھی ہے کہ وہ نبیوں والا غم، وہ نبیوں والی فکر، وہ نبیوں والی محنت اب اس امت کے ذمے ہے۔ اب یہ امت اس کام والی ہے تو اس کے لیے ترتیب ہے۔ زندگی میں 4 مہینے لگانا، پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ جو اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایک شخص اخلاص دل سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نماز کی مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے، یعنی جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے، اس طرح نماز دین اسلام میں اس طرح سے حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض کے درجے میں ہے کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکیں۔ مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی۔ اتنا دین کا علم سیکھنا تو فرض کے درجے میں ہے۔ اس کے ساتھ ذکر ہے۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ہر وقت ہم ذکر میں لگے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہوں۔ رمضان کریم کے بابرکت ساعتیں ہیں، ان کو قیمتی بنائیں۔ ہر وقت اپنا ذکر میں، کام میں مشغول ہیں اور زبان سے ذکر جاری ہو اور دل ہی دل میں ذکر کر رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اکرام مسلم ہے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔
آج مسلمان کے اخلاق بگڑ گئے، جس کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں مغلوب ہوتا چلا گیا۔ اگر آج مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے تو سارے کے سارے جو کفار ہیں یہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تصحیح نیت ہے، ہر عمل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے، خود بھی دین کو سیکھنا، ساری انسانیت کے پاس اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ اب یہ کام اس امت کے مردوں کا بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بھی ہے کہ وہ نبیوں والا غم، وہ نبیوں والی فکر، وہ نبیوں والی محنت اب اس امت کے ذمے ہے۔ اب یہ امت اس کام والی ہے تو اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا، پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ جو اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔